بھی ہوئے سحر کو علی ولی وہاں تصویر کی جبیں سے لہو تھا وہاں رواں یہ کہہ کے قدسیوں نے دم صبح کی فغاں یہ کہہ کے قدسیوں نے دم صبح کی فغاں دانائے سر غیب یہ کیسا غضب ہوا جبریل بولے قتل امیر حرم ہوا جبریل بولے قتل امیر حرم ہوا زخمی ہوئے جزاک اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين سيدنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صلوات عزیزان گرامی بزرگان مذہب ملت برادران ایمانی و اسلامی آج یہ سلسلہ مجالس کی آخری تقریر ہے جو آپ حضرات کے پاک و پاکیزہ سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے 21 رمضان المبارک کی تاریخ کسی قیامت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ کائنات کے بادشاہ امیر کائنات کی شہادت کی تاریخ۔ پوری دنیا جس شان و شوکت کے ساتھ ذکر شہنشاہ کائنات کر رہی تھی وہ شان و شوکت تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن خدا بند عالم ہر انسان کے دل کی حرکتوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں سے واقف ہے اور وہ انشاءاللہ وہی ثواب ہمیں عطا فرمائے گا جو ہر سال عطا کرتا تھا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ آیت کریمہ ظاہراً چند لفظوں سے بنی ہوئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کتاب کو، قرآن مجید کو، سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کتاب کو چھونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ ہو، انسان طیب و طاہر ہو۔
دنیا میں بہت سی محترم کتابیں ہیں، جیسے بائبل ہے، گیتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یا ہمارے ہی مذہب میں دیکھ لیجیے آپ، صحیفہ کاملہ ہے، نہج البلاغہ ہے، نقوش عصمت ہے، جو تواریخ کی کتاب ہیں۔ تو یہ سب کتابیں بہت محترم ہیں، ان کے احترام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، لیکن خدا بند عالم نے اس کتاب کو جو اس کے کلام کا مجموعہ ہے اتنی اہمیت اور فضیلت بخشی ہے کہ اس نے پہرا بٹھا دیا ہے طہارت کا، کہ اس کو سوائے پاکیزہ افراد کے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق۔ اللہ نے جس کتاب کی بات کی ہے کہ اس کتاب کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے سوائے پاکیزہ افراد کے، یہ قرآن صامت ہے، اور دونوں کا کام یہ ہے کہ بندوں کی رہنمائی کریں، بندوں کی ہدایت کریں۔ قرآن صامت بھی رہنمائی کے لیے آیا ہے، قرآن ناطق بھی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن صامت کے لیے شرط لگا دی کہ سوائے پاکیزہ افراد کے کوئی اسے چھو نہیں سکتا، تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ جس طریقے سے قرآن صامت کو سوائے پاکیزہ افراد کے کوئی چھو نہیں سکتا، اسی طریقے سے قرآن ناطق کو سوائے نسل کے پاکیزہ افراد کے کوئی چاک نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ جو ہے جس طریقے سے قرآن مجید کو چھونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن ناطق سے محبت کرنے کے لیے نسل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کی نسل طیب و طاہر ہوتی ہے، اس کا خون پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، تب اس کے اندر ولایت عالی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر خون میں طہارت نہیں ہوتی ہے تو ولایت آتی ہے، چیک کر کے واپس ہو جاتی ہے، کیونکہ ولایت علی کی خاصیت یہ ہے۔ دیکھیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، مولا کائنات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں بھائی، کہ اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت طیب و طاہر ہو، اور تم سے وہی نفرت کرے گا جس کی ولادت خبیث ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت وہیں آتی ہے جہاں خون بھی حلال ہو، نطفہ بھی حلال ہو، اور علی کا بغض وہیں جاتا ہے جہاں خون بھی نجس ہو اور نطفہ بھی حرام ہو۔ اب یہ رسول اللہ نے خلاصہ کر دیا ہے، ہماری اور آپ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ نے کئی مقامات میں فرمایا کہ اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق و کافر۔ علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے کافر اور منافق کے۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ نے یہ بھی سند دے دی کہ جس نے علی سے محبت کی گویا وہ مومن، اور جس نے علی سے بغض رکھا گویا وہ کافر ہے۔ اتنے سارے مقامات پہ رسول اللہ نے علی کے قصیدے پڑھے ہیں۔ میں آپ کو دو مقامات اور گنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کوشش یہ کیا ہے اس حقیر نے کہ تینوں مجلسوں میں صرف علی کا تذکرہ، کیونکہ انہی سے مخصوص ایام ہیں، انہی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ مولا کائنات سے فرمایا کہ اے علی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تین چیزیں ایسی بتاؤں کہ جو اللہ نے سوائے آپ کے کسی کو نہیں دی، جو اللہ نے سوائے آپ کے کسی اور کو دی ہی نہیں۔ اور اے علی کمال تو یہ ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں مجھے بھی نہیں عطا کی ہیں۔ یہ تعجب والی بات ہے۔ پہلا ٹکڑا جو ہے وہ تو تعجب نہیں ہوتا کہ علی کو دی ہیں، تعجب یہاں ہوتا ہے کہ علی وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سوائے تمہارے مجھے بھی اللہ نے نہیں دی۔ یہ کمال کی بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے آپ تعجب فرما رہے ہیں اسی طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان تعجب ہوا، تو لوگوں نے تعجب بھری نظروں سے رسول اکرم کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا کہ آخر کون سی تین چیز ایسی ہے بھائی جو فقط علی کو اللہ نے بخشی ہے، کسی اور کو عطا ہی نہیں کی، یہاں تک کہ کائنات کے سب سے افضل بشر نبی کو نہیں عطا کی ہے۔ تو علی کے بھی اشتیاق میں اضافہ ہوا، علی کے شوق میں اضافہ ہوا کہ یا رسول اللہ میں سننا چاہتا ہوں وہ کون سی تین چیزیں ہیں۔ فوراً رسول اللہ کی زبان گویا ہوئی اور رسول نے فرمایا سنو علی، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے
تمہیں مجھ جیسا سسر عطا کیا ہے. جس کا سسر نبی ہو جائے اس سے بڑا فضیلت والا کوئی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں فاطمہ جیسی بیوی عطا کی. یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے میرے عزیزوں. نہ جانے کتنے جھگڑے چلے ہیں اس بات پہ کہ فاطمہ کس کے حق میں جائیں گی، مگر یہ تو اللہ نے ستارہ نازل کر کے بتایا کہ فاطمہ کس کا حصہ ہیں. دوسری چیز کیا کہ تمہیں فاطمہ جیسی بیوی عطا فرمائی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمہیں حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے. یہ ایک چیز ہو گئی. اب دوسری حدیث آپ سنیے. میں نے کہا دو منظر دکھانا چاہتا ہوں. دوسری حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی، اللہ نے 3 چیزیں مجھے بھی عطا کی ہیں، مگر ان تینوں چیزوں میں تم میرے برابر کے شریک ہو. یعنی اللہ نے چیز تو مجھے دی ہے مگر اس میں تمہارا برابر کا حق ہے. 50% میرا، 50% آپ کا. اب علی نے اور اشتیاق میں اضافہ فرمایا کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کے ساتھ میں رسول اللہ کا شریک بن رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے علم. ذرا غور فرمائیے گا. پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے کوثر، اور تیسری چیز ہے جنت. کہا یا رسول اللہ میں ان تینوں چیزوں میں آپ کے ساتھ کس طرح سے شریک کار ہوں؟ فرمایا سنو علی، اللہ نے علم مجھے دیا ہے مگر اٹھانے والے تم ہو. پھر فرمایا کہ سنو علی، اللہ نے جنت مجھے دیا ہے مگر بانٹنے والے تم ہو. پھر آگے فرماتے ہیں کہ علی سنو، اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہے کہ اللہ نے کوثر تو مجھے عطا کیا ہے مگر کوثر پلانے والے تم ہو. ایک صلوات پڑھے پر محمد. ایک اور صلوات پڑھیے پر محمد والے. اور یہ 3 چیزیں غور فرمائیے گا. رسول اللہ کی زبانی، علی کی فضیلت، علی کا قصیدہ. ہم جیسی ناقص زبانیں کیا علی کی تعریف کر سکتی ہیں؟ ایک معصوم کی شان اگر سننی ہو تو معصوم کی زبان سے سننا چاہیے تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ معصوم کا پلہ کیا ہے، معصوم کا وزن کیا ہے. اب دیکھیے ایک چیز جو ہمارے اوپر اعتراض کی شکل میں وارد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم علی علی کا تذکرہ بہت کرتے ہیں. ہم علی علی بہت کرتے ہیں، علی علی ہی کرتے ہیں، دنیا میں آتے ہوئے بھی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی. تو کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا. اس نے کہا دیکھیے ہم علی علی نہ کرتے مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اتنی کثرت کے ساتھ علی علی کریں. اب اس جملے کو ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. کیوں آپ نے کیوں مجبور کیا کہ ہم علی علی کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نبی کو اتنا گھٹا دیا کہ ہمیں علی کو اٹھانا پڑا تاکہ دنیا کو ہم بتا سکیں کہ جس نبی کا وزیر ایسا ہوگا تو نبی کیسا ہوگا. جب علی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. اور خود مولا کائنات نے کیا کہا ہے؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے نبی کے مقابلے میں. فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. پھر وہیں پہ آتا ہوں تاکہ اپنی بات کو تسلسل دے سکوں کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے انسان کے بدن کے طہارت کی شرط ہے. تو اہل بیت کو چاہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس کا پورا سلسلہ نسب پاک و پاکیزہ ہو. امام نے ہمیں اور آپ کو جو سب سے عظیم شرف بخشا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں اور آپ کو سب سے عظیم شرف کیا بخشا ہے؟ تو سب سے بڑا شرف جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو ودیت فرمایا ہے. جب تک اہل بیت نہیں چاہتے دنیا میں کوئی انسان محبت علی اپنے دل میں لا ہی نہیں سکتا. یہ اشارہ ادھر سے ہوتا ہے تب محبت یہاں آتی ہے. میں اس کو ذرا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک جملہ نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا ہمارے سید الشہداء امام کا کہ جب انہوں نے میدان کربلا میں فرمایا، کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو میرے استغاثے پہ آواز کو بلند کرے. حل من ناصری ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. یہ ایک جملہ ہے جس میں کرب ہے، بے چینی ہے، آواز دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے.
اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس اس جملے کی وضاحت کے لیے۔ اس جملے میں سب کچھ ہے، بس آپ یہ سمجھ لیجیے۔ حسین نے اپنے درد کا اظہار کرنا چاہا تو یہ جملہ کہا، آپ کو آزمانا چاہا تو یہ جملہ کہا، آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہا تو یہ جملہ کہا۔ کہتے ہیں جب یہ فضا حسین کی، جب یہ آواز حسین کی فضا میں بلند ہوئی تھی تو پوری دنیا نے سنی، درخت سے لے کر کے چرند پرند سب نے سنی، یہاں تک کہ وہ ارواح مقدسہ کہ جو عالم ارواح میں تھیں انہوں نے بھی حسین کی اس آواز کو سنا۔ مطالبہ کیا ہو رہا تھا کہ کون ہے جو حسین کی مدد کو آئے، کیا کوئی ہے جو میری اس آواز استغاثہ پہ لبیک کہے۔ تو اب یہ مطالبہ تھا، توجہ فرمائیے گا، اب یہ مطالبہ تھا کہ کون حسین کی مدد کرنے والا ہے۔ آپ ذرا غور کریے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج پوری دنیا حسین حسین کرتی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا محب حسین ہوتی، شیعہ علی ہوتی، مگر پوری دنیا حسین کی شیعہ نہیں ہے، پوری دنیا علی کی شیعہ نہیں ہے، پوری دنیا ماتم نہیں کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حسین کی آواز فضا میں پرواز کرتی ہوئی عالم ارواح تک پہنچی تو وہاں پہ جن مومنین کی روحوں نے حسین کی اس آواز کو سنا، وہیں سے کہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو جن کے آباء و اجداد نے لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کیا، ان کی آج نسلیں لبیک یا حسین کا فرش عذاب پہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اب آپ سمجھے یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ ان کا اشارہ ہوتا ہے تب انسان کے دل میں محبت آتی ہے، اگر یہ نہ چاہیں تو یہ محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ جن ارواح نے یہ کہا، آج ان سب کی نسلیں بغیر یا علی کہے اپنے اندر زندگی کو محسوس ہی نہیں کرتی۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ علی اس شہنشاہ کا نام ہے، علی اس عالم کا نام ہے جس نے پوری دنیا کو یہ سبق دیا، جو مانگنا ہو بس مجھ سے مانگو۔ میں ایک بہت حساس جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، فضیلت کا آخری جملہ۔ یہ چیزیں پڑھی بہت کم جاتی ہیں، مشکل یہ ہے، لیکن میں جان بوجھ کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک منتقل ہو سکے۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی حسرت کیا ہے جو پوری نہیں ہو پائی؟ امام نے فرمایا کہ دو حسرتیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو پائی۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلی حسرت یہ ہے کہ جیسا میں عالم تھا ویسا کسی نے مجھ سے علمی سوال نہیں کیا۔ دوسری حسرت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جیسا میں سخی تھا ویسا کسی نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، ویسا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ ہماری بستی کی بات نہیں ہے، میں پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی علی والا اتنا زیادہ تنگی حالت میں نہیں ہے کہ جو حسین کا فرش نہ بچھا سکے، جو علی کی مجلس نہ کر سکے، جو 3 دن فرش بچھا نہ سکے، 10 لوگوں کو جمع نہ کر سکے۔ سب کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے، سب کو علی نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ان کے نام پہ چاہے ایک سوز اور مرثیہ ہی کیوں نہ کریں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ آج کل کے حالات، یہ اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے۔ آپ کیوں ایسا ہے؟ عقل بشر عاجز ہے سوچنے سے، فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ کب سے حسین کا غم منایا جا رہا ہے؟ جب سے دنیا خلق ہوئی۔ کب سے علی کا غم منایا جا رہا ہے؟ جب سے علی شہید ہوئے ہیں۔ آج تک کبھی ہسٹری میں، تاریخ میں ایسا ہوا تھا؟ یہ مورد امتحان ہے، ہم سب، آپ سب مورد امتحان میں ہیں کہ اس امتحان کے موقع پر کس کے اندر کتنا جذبہ اور ولولہ ہے۔ کون دنیا کو دکھانے کے لیے فرش بچھا رہا ہے، کون علی کو خوش کرنے کے لیے فرش بچھا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جنہوں نے فرش بچھایا، خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جو یہاں پہ آئے یا جو کسی بھی طریقے سے علی کی نظر و نیاز میں شریک ہوئے، اور بد نصیب ہیں وہ افراد جو دولتوں کو جمع کر کے رکھتے رہے مگر ایک نظر و نیاز اور فاتحہ اور فرش کا اہتمام نہیں کر پائے۔ ایسی دولت پہ لعنت ہو، ایسی کمائی پہ لعنت ہو۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے فاطمہ زہرا کو؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے علی کو کہ جب حالات اچھے ہوں تبھی تم اپنے گھر پہ فرش بچھاؤ گے؟ تم نے 10 مومنین کو ہمارے نام پہ جمع نہیں کیا؟ جب پورا متو پورا لکھنؤ، پورا یہ کانپور، پورا شہر اکٹھا ہو جائے تب تم لوگوں کو جمع کرو گے؟ یہ تو پوری دنیا کرتی ہے۔ کمال ایسا کرو جو میسم تمار کر کے گئے، کمال ایسا کرو جو مالک اشتر کر کے گئے، کمال ایسا کرو جو حسین کے سچے چاہنے والے کر کے گئے۔ اگر یہ وفاداری انسان کے اندر ہے تب تو شیعہ علی ہے، ورنہ اپنے خیال میں شیعہ ہو سکتا ہے، علی کے مزاج میں شیعہ نہیں ہو سکتا۔
میرا مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حالات کو سمجھیں اور حالات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کے لیے خود کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ کسی کی کمائی ہو یا نہ ہو، سب کچھ جو آتا ہے در علی سے آتا ہے۔ اگر علی نہ توفیق دیں تو ہم گھر سے باہر قدم نہیں بڑھا سکتے، کمائی تو بہت بڑی۔ میرے مولا سب کو نوازیں، اتنا عطا کریں میرے مولا۔ میں تو دعا کرتا ہوں، یہی دعا کرتا ہوں، آپ بھی یہ دعا کریے اپنے لیے نہیں کہ میرا بیٹا اچھا مکان بنا لے، میرے گھر میں گاڑی آ جائے، میں پورے اتنے جائیداد کا مالک ہو جاؤں۔ نہیں، یہ دعا کرنا ہی گناہ ہے کہ اتنی جائیداد کا مالک ہو جاؤں۔ اگر آپ اتنی جائیداد کے مالک ہو جائیں گے تو اور لوگ کہاں رہیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سا فلسفہ رکھ رہا ہوں؟ تو اور لوگ کہاں رہیں گے یہ بتائیے، اوروں کو تو رہنا ہے۔ یہ دعا کریے کہ میرا معبود، میرا مولا اتنا مجھے دے دے کہ جو غریب ہیں میں ان کا پیٹ بھر سکوں، جن کے پاس لباس نہیں ہے میں ان کو لباس دے سکوں، جن کے پاس ایسے حالات میں کھانے کو نہیں ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلائیں میں خود ان کے ہاتھ پہ دیتا ہوا نظر آؤں۔ جب انسان یہ قربانی دیتا ہے میرے عزیزو، تب فاطمہ زہرا اپنا آنچل پھیلا کے دعا کرتی ہیں کہ میرے معبود، اس نے میرے حسین کے نام پہ لوگوں کی جھولیاں بھری ہیں، اس نے میرے نام پہ غریبوں کو تقسیم کیا ہے، کبھی اس کو کسی کا فقیر اور محتاج نہ ہونے دینا۔ اے میرے مولا ہماری اس عزا کو قبول فرمائیں، اے کائنات کے امیر ہماری صف عزا کو قبول فرمائیں۔ کائنات کے امیر ہماری دعا یہی ہے کہ اس صف عزا میں 3 دن کے ایام میں جس نے دامے درہمے سخنے کسی بھی طریقے سے مدد کی ہے اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو لوگ شرکت نہیں کر پائے حالات کے تحت، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا بند عالم بحق کے چہاردہ معصومین ان سب کو ان تینوں مجلسوں کا عظیم ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہ غم کے ایام ہر ایک کے دل میں تڑپ ہے کہ کتنا اپنے مولا کو رو لیں، کیسے اپنے مولا کو رخصت کریں، کیسے اپنے مولا کو الوداع کہیں۔ جنازے بہت اٹھتے ہیں، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف ایک روایت جو آج کی وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جنازے بہت اٹھتے ہیں، بہت جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے اٹھائے جاتے ہیں، اور جب جنازے اٹھاتے ہیں تو بھائی بھی کاندھا دیتے ہیں، بھتیجے بھی کاندھا دیتے ہیں، بیٹے بھی کاندھا دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کے سامنے ایک ایسا جنازہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب علی کا جنازہ اٹھا تو روایت بتاتی ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کس انداز میں امام کو جنازہ آگے بڑھایا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، میں پہلے معصوم سے لے کر کے 14 معصوم تک کی بات کر رہا ہوں، رسول خدا سے لے کر کے 11ویں امام تک کی شہادت کی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی کا جنازہ اٹھا ہوگا تو ہر شہید نے، ہر معصوم نے دل ہی دل میں رو کر کے یہ کہا ہوگا، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میرا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہائے میرا حسین جس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ یہی روایت بتاتی ہے کہ حسین کے بعد جتنے امام دنیا سے گئے سب نے یہی آخری وصیت کی تھی کہ آخری وقت میں میرے جنازے کو زمین پہ رکھ دینا، فرش مت بچھانا، تاکہ مجھے احساس ہو سکے کہ میرے جد حسین کا جنازہ کتنی مظلومیت میں اٹھا ہوا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آج پوری دنیا حسین کے غم، علی کے غم میں شریک ہے، پوری دنیا علی کا غم منا رہی ہے۔ عزادارو، 21 رمضان کی صبح کا طلوع ہونا تھا کہ حسین علی کی حالت متغیر ہوتی رہی، اور حالت میں اتنا زیادہ تغیر آ گیا کہ علی نے یہ محسوس کیا کہ بس اور بس میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، سارے بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد وصیت کی۔ اپنے بیٹے حسن کا داہنا ہاتھ پکڑا، نہج البلاغہ میں وصیت ہے، امام فرماتے ہیں بیٹا حسن کوئی نماز میں تم سے آگے نہ جانے پائے، بیٹا حسن کوئی روزے میں تم سے آگے نہ جانے پائے، بیٹا حسن ہمسایوں کا خیال رکھنا، بیٹا حسن بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، بیٹا حسن پیاسوں کو پانی پلا دینا، بیٹا حسن ایسا نہ ہو کہ تم نے جو مرغابیاں پالی ہوئی ہیں تم ان کا خیال نہ رکھ پاؤ اور انہیں اذیت پہنچتی رہے، اگر ان کا خیال نہ رکھ پانا تو انہیں آزاد کر دینا۔ اس کے بعد وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا حسن میرے قاتل نے مجھے فقط ایک ضرب لگائی ہے تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، اس سے زیادہ اسے تکلیف نہ پہنچانا، اور دیکھو میرے قاتل کا مسئلہ مت کرنا، یعنی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا آپ کی وصیت پہ قربان جاؤں، قاتل کے حوالے سے اتنی زیادہ محبت کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں، مگر ہائے آپ کا حسین جسے اتنی نازوں کے ساتھ پالا تھا، کربلا کے میدان میں اس طریقے سے پامال کیا گیا کہ پورے کربلا میں حسین کے جسم کا ٹکڑا
اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزادارو، علی نے فرمایا تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے اپنے حقوق ادا کر دیے، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کی، اے میرے معبود اب تو میرے حق کو لوگوں سے ادا کروا۔ روایت بتاتی ہے کہ اس کے بعد ایک ایک بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے حسن کے ہاتھ میں دینا شروع کر دیا۔ سب کا ہاتھ جب اپنے بیٹے حسن کے ہاتھ میں دیا تو وہیں پہ مولا عباس علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، آنکھوں میں اشک آ گئے اور روتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچے، کہتے آئے مادر گرامی میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، آج تک میں نے آپ سے بابا کی شکایت تو نہیں کی ہے، مگر آج میرے بابا نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام البنین نے ہاتھ کو پکڑا، علی کی خدمت میں آئی، اے میرے والی و وارث کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ علی نے فرمایا اے بی بی کیا ہوا؟ کہا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا مگر میرے عباس کا ہاتھ حسن کے حوالے نہ کیا۔ علی نے رو کے فرمایا اے ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، ارے میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ میدان کربلا میں میرا بیٹا حسین یکو تنہا کھڑا ہوا نہیں ہے۔ اتنا کہہ کے عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اے بیٹا حسین آج سے عباس تمہارے حوالے ہے، اے عباس اپنے ماجائے کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کربلا میں حسین تڑپتا رہے۔ بس آخری روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی نے وصیتیں کر دی، وصیتیں کرتے کرتے علی کو آخری ہچکی آئی اور علی کی سانس بند ہو گئی۔ زینب یتیم ہو گئی، ام کلثوم یتیم ہو گئی، حسنین یتیم ہو گئے، والیہ کے نعروں کی صدا بلند ہو گئی، والیہ کے نعروں کی صدا آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ زمین پہ پورا کوفہ رو رہا تھا، آسمان پہ ملائکہ رو رہے تھے، جبرائیل اشک بہا رہے تھے، خدا کی مشیت تماشا دیکھ رہی تھی۔ ہزاروں روایت بتاتی ہے کہ حسن آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا، جنازہ اٹھایا، نجف میں لے جا کر کے سپرد لحد کر دیا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا آپ کو جو دفن کر رہے ہیں اسی میں تو آپ کے لال حسین بھی ہیں نا، انہوں نے جب آپ کو دفن کیا ہوگا تو یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو بیٹے یوں ہی دفن کیا کرتے ہیں، لیکن اس حسین کا ارمان کربلا میں پورا نہ ہوا۔ عزادارو جنازہ دفن کر کے واپس چلے کہ اتنے میں کیا محسوس کیا کہ کسی خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسن نے کہا کہ بھیا حسین چلو اس سمت کو چلتے ہیں، اس طرف چلے تو کیا دیکھا ایک ضعیف و لاغر شخص ہے، ایک ضعیف و لاغر شخص ہے کہ جو یہ کہہ کے رو رہا ہے اے میرے محسن تم کہاں ہو، 3 دن ہو گئے میری خبر لینے کے لیے نہیں آئے۔ دونوں شہزادے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا اے شخص ضعیف تو کسے یاد کر کے رو رہا ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، ایک شخص تھا کہ جو آ کر کے ہمارے پاس بیٹھتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لقمہ بناتا تھا، ہمیں کھلاتا تھا، ارے 3 روز ہو گئے وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا ہے۔ کہا تم نے اس کا کبھی نام پوچھا؟ کہا نام تو بہت پوچھا تو اس نے اتنا ہی بتایا ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ حسن نے سر و سینہ پیٹا، ارے تم نے نہیں پہچانا، وہ کوئی اور نہیں ہمارا بابا علی مرتضیٰ، ہمارے بابا کے سر پہ ضربت لگ گئی، ہمارا بابا شہید ہو گیا، ہم اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے دعا کی اے میرے معبود ایسی زندگی کا فائدہ، خدا نے اس کو دیا جل کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ایما انقلب ینقلبون اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی الآخرہ۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس آخری مجلس کو قبول فرما، اس آخری مجلس کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔
میرے معبود علی کے نام سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم علی کا بہتر سے بہتر طریقے سے غم منا سکیں۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حالات کو مزید بہتر سے بہتر بنا دے تاکہ ہم سب مل جل کر حسین کی صف اول بچھا سکیں اور بہتر طریقے سے عبادت میں شریک ہو سکیں۔ یا اللہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کا شمار حضرت کے عوام و انصار فرما۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دن ہے ابن حیدر کو مارا، روزادارو قیامت کے دن ہے، ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزادارو قیامت کے دن ہے، ملزم نے حیدر کو مارا، روزادارو قیامت کے دن ہے، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کتبہ، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کتبہ، روزادارو قیامت کے دن ہے، ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزادارو قیامت کے دن ہے، آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پر یتیمی ہے چھائی، آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزادارو قیامت کے دن ہے، ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزادارو قیامت کے دن ہے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ،